بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اگر کسی کا خیال ہے، اگر حکومت کا خیال ہے کہ آپ کسی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیں گے اور آپ اس کے لوگوں کو پکڑیں گے اور آپ ایک پوری کیمپین چلائیں گے ان کے خلاف، درجنوں کیا آپ سینچری کر دیں گے، آپ ان کے خلاف کیسز کر دیں گے، آپ ان کے لوگوں کو پکڑ دیں گے، آپ ان کے جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو جرنلسٹ ان کو پکڑ لیں گے، آپ ان کو ان کے سپورٹرز کو لے جائیں گے اور یعنی کہ بغیر وارنٹ کے پکڑ کے لے جائیں گے، یا آپ کہیں گے کہ جی پولیس آ رہی ہے آپ پر ٹیئر گیس پھینک رہی ہے، آپ پر شیلنگ کر رہی ہے، آپ ان کو ڈرائیں گے اس سے کہ ڈنڈے برسائیں گے آپ پہ، اور آپ کا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یا جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ پیچھے ہٹ کے بھاگ جائے گا، تو یہ ہوگا نہیں. اس کے برعکس اگر پولیٹیکل پارٹی کا خیال ہے کہ آپ حکومت کے جو ادارے ہیں، اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ پولیس آتی ہے لا انفورسمنٹ کے لیے، اگر پولیس آتی ہے آپ کو پکڑنے، اور کیونکہ آپ کورٹ نہیں جاتے، کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ آپ پہنچے کورٹ، اور آپ کہتے جی میں نہیں جاتا، اور پولیس کو گالیاں پڑتی ہیں اور پولیس پر پتھراؤ ہوتا ہے آپ کے سپورٹر سے، تو آپ کا خیال ہے کہ آپ جیتیں گے؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ پیٹرول بم پھینکیں گے آپ کے سپورٹرز پولیس پہ جو آئی ہے کورٹ کا آرڈر دینے آپ کو، تو آپ کی جیت ہے اس میں؟ آپ کا خیال ہے آپ کورٹ نہ جا کے تو آپ کوئی پھر بھی آپ نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ الیکشن چاہتے ہیں اور آپ اس طرح سے دنگا فساد کر کے الیکشن لے سکتے ہیں، تو آپ کا غلط خیال ہے. آپ نے تو پوری کیمپین چلائی ہے، آپ نے تو لانگ مارچ کیا ہے، اور پھر آپ نے کہا تھا ہم اسلام آباد پہنچیں گے، اسلام آباد پر چڑھیں گے، آپ تو نہیں کر پائے وہ. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے لوگ آرمی چیف پہ باہر ملک میں بیٹھ کے باہر ملک میں اٹیک کریں گے یا ان کے خلاف مظاہرے ہوں گے اور کہا جائے گا کہ آرمی چیف انلیگل ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے آپ کی کوئی پارلیمنٹری پالیٹکس میں آپ کا بڑھاوا ہوگا؟ نہیں. نہ یہ ریاست اور حکومت کسی پارٹی کو زیرو کر سکتی ہے، اور نہ کوئی پارٹی ڈیفیٹ کر سکتی ہے کسی حکومت کو یا جو ادارے ہیں ریاست کے، اور نہ کہ ہونا چاہیے یہ، نہ پولیٹیکل پارٹی ڈیفیٹ کر سکے اور نہ ریاست اور حکومت ڈیفیٹ کر سکے پولیٹیکل پارٹی کو. اس کو کہتے ہیں انصاف، اور یہ ہے وہ ترازو جو کہ برابر رہنا چاہیے، وہ ترازو جو بیلنسڈ ہونا چاہیے، اور یہی ریاست کا، حکومت کا اور سوسائٹی کا رشتہ ہوتا ہے. سب کے حقوق ہیں اس میں. یہ اس کو کہتے ہیں ایک لافل، ایک سویلائزڈ سوسائٹی اور اسٹیٹ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ قبیلہ بازی ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ دنگا ہو اور فساد ہو. اس سے تو نہ ملک آگے بڑھتا ہے، نہ ملک کے لوگ آگے بڑھتے ہیں. ہم ادھر آ کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں لگتا ہے کہ 200 سال پہلے کوئی جو ٹرائبز جس طرح سے لڑ رہی ہوں. ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ اس نے کیا کیا، اس نے پہلے کیا، اس نے بعد میں کیا، یہ کیا، اور یہ بھی لمبی کہانی ہے.
کہ کس نے کس سے فائدہ اٹھایا. آرمی جنرلز نے بہت غلط کیے، مارشل لاء لگائے، بالکل اس سے جتنا کنڈیم کرے کم ہے. اور جو ان کے ساتھ پارٹنرز رہے ہیں، جو ان کی پارٹی بی پارٹی بنے ہیں، وہ بھی کنڈیمنیبل ہے. تو یہ لمبا قصہ ہے، اس میں پھر جائیں گے کسی وقت. اب تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب طے کر لیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کل فرما رہے تھے کہ ایرانین ریولوشن ہو رہی ہے. یہ تو سری لنکا کیا، یہ تو ہم ریولوشن لے کے جا رہے ہیں، ہم ایران کی طرح انقلاب لائیں گے. تو پھر آپ انقلاب لا رہے ہیں. اگر آپ انقلاب لا رہے ہیں تو پھر آپ کو پارلیمنٹری پالیٹکس سے کوئی شوق نہیں ہے. پھر آپ then you don't want elections. کیونکہ انقلاب کا اور کیوس کا تو ایک اور مزاج ہے، آپ اس مزاج کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں. آپ پاکستان میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں نہیں آپ کو یقین، اور اگر آپ کو یقین ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، اور اگر آپ الیکشنز چاہتے ہیں، تو پھر آپ کچھ تحمل مزاجی سے چلے آگے. بالکل اٹیک ہوا عمران خان صاحب پہ، اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. اس کو تو کوئی اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے چاہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں کہ اٹ واز این اسیسینیشن اٹیمپٹ، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ہوا تھا عمران خان صاحب پر اسیسینیشن اٹیمپٹ. لیکن اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بعد پھر کوئی قانون پر آپ نے نہیں ماننا، کسی قانون کو نہیں ماننا. ایک طرف آپ نے یہ کہا کہ جی آپ کیمپیننگ کے لیے باہر نکل رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت نہیں جا سکتے. بہرحال اب آپ عدالت چلے گئے ہیں تو آپ رہیے اس پروسیس کے ساتھ. آپ نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی تعریف کی کہ جی اب وہ بالکل الیکشن کروانا چاہتی ہے، اور آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن نے آپ سے کہا آپ زیادہ فرنٹس نہ کھولیں. انہوں نے کہا آپ اس پر اب تھوڑا سا فرنٹس کم کھولیں اور اب الیکشن پر فوکس کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کیمپیننگ کی اجازت نہیں ملتی تو آپ جائیے ضرور الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن کوئی صبر، کوئی تحمل مزاجی. یہ کہ آپ کے گنڈا پور صاحب میسج کر رہے ہیں کہ جی ہم شہر کو ہم ٹیک اوور کر لیں گے اسلام آباد، چلیں یہ بھی کر لیں، کوشش کر لیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ تحمل مزاجی سے آپ اپنی پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے، جو آپ کی اپنی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کی بات سنیں اور ایک طریقے سے صبر سے چلیں. آپ کا خیال ہے کہ اب آرمی چیف کو آپ اٹیک کریں گے تو آپ کی کوئی ٹھیک ہے، یہ بھی معلوم ہے ہمیں، یہ بھی معلوم ہے عمران خان صاحب کہ آپ کے سپورٹرز کو شاید بہت پسند آ رہا ہو کہ آپ اٹیک کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ایک ہی بندہ ہے جو سب گڑبڑ کر رہا ہے. آپ کے سپورٹرز جو باہر ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں سب کچھ، چلیے آپ کا خیال ہے کہ اس سے فائدہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو موقع تھا تو آپ نے بھی فائدہ اٹھایا تھا آرمی چیف سے. آپ نے بھی آرمی چیف کو ایسے کیا تھا کہ جیسے وہ آپ کے کو پرائم منسٹر ہیں. ڈیپٹی ہم نہیں کہہ رہے، کو پرائم منسٹر ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے کہ آج جب ہم اس پر پہنچ جائیں کہ دنگا فساد اور وہ آپ نہیں ہماری بات سن رہے ہیں، یو آر ون مین جو ہر چیز کر رہے ہیں، اور پھر باہر سے کہیں جی وہ انلیگل ہیں. ہم نے تو بڑی تنقید کی ہے سٹنگ آرمی چیفز کی. جب غلط ہوا اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تنقید کیا ہے؟ آپ کے سپورٹرز تو آپ کی بات سنتے ہیں عمران خان صاحب. آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ اس سے حاصل کیا ہے؟ حاصل تو وہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہو تو آپ اوور سائٹ کریں، آپ فوج کو اس کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ ادا کروائیں، اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، تاکہ جو آپ کی چاہے کامرس کی پالیسی ہے، چاہے انرجی کی پالیسی ہے، چاہے
اور پالیسیز ہیں وہ آپ سنبھالیں، آپ کی کابینہ سنبھالیں، اور یہی ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ اتنی انکمپٹنس ہو جائے کہ فوج کو ہر جگہ میں لے آئیں کہ آپ ادھر بھی ہیلپ کر دیں ادھر بھی کر دیں. آپ نے تو کیا تھا. تو آج ٹھیک ہے بھلے سے آپ ان کو کہیں برا بھی کہہ دیں، یہ بھی کہہ دیں، باہر گالیاں بھی دے دیں، یہ کوئی سسٹم تو نہیں بہتر ہوگا. تو سمجھ بوجھ کے، کچھ لوگ کہتے ہیں وقت ہی نہیں رہا، ہم تو کہہ رہے ہیں وقت ہے ابھی بھی، اور وقت ہونا پڑے گا یہ ملک نے اگر صحیح سمت جانا ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے دیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے انقلاب کی طرف جانا ہے، کون سا انقلاب ہے، پھر کریں انقلاب، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسا انقلاب آئے گا اور آپ کچھ زیادہ اچیو کر جائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ کیوس ہوگا، اور کیوس ہوگا، اور there will be mayhem, there will be anarchy. آپ پارلیمنٹری پالیٹکس کی طرف جائیں، آپ الیکشنز کے لیے آپ انگیج کریں، اور آپ ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کریں. آپ نے کہا تھا اس دن کہ آئی ایم ولنگ ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی، آپ نے ٹویٹ کی تھی، اور آپ کے اور جو لیڈرز ہیں انہوں نے کہا جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اسد عمر صاحب نے بھی کہا، فواد چودھری نے بھی کہا، ٹھیک ہے کریں وہ آپ. اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ یہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں الیکشن کے لیے آپ اس طرح سے آگے بڑھیں جیسے کہ آپ کو چیف الیکشن کمشنر نے ایڈوائز کیا آپ کی پارٹی کے ممبرز کو جب ملیں جا کے اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب. تھوڑی تحمل مزاجی سے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو زیادتی ہوئی، یہ بالکل ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. جو جب عمران خان صاحب اسلام آباد روانہ ہوئے، ان کے گھر پہ جس طریقے سے یعنی کہ ہم تو کہیں گے اٹیک ہے، اس طرح سے سرچ آپریشنز تو نہیں ہوتے. فوج کی جو پولیس کی پوزیشن ہے وہ تو آج بیان کر دی. جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر نے کہا جی یہ ایسے کیا، گاڑی کو پھینکا، گالی گلوچ دی، آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا. ان پرنسپل بات ٹھیک ہے. ان پرنسپل تو ریاست کو اور ہر چیز کو آپ ختم ہی کر دیں اگر آپ جو ریاست کی لا انفورسمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ یہ ہاتھا پائی، اٹیک، پیٹرول بام یہ وہ کریں، وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن دوسری جو سائڈ ہے اس کی وہ یہ ہے کہ پھر پولیس اپنے آپ کو کس طریقے سے، اس کا کیا کانڈکٹ ہے. کیا دھاوا بولنا بنتا تھا عمران خان صاحب کے گھر؟ ہم نہیں مانتے یہ، اس کو غلط تھا وہ. تو اب آتے ہیں ذرا حکومت کی طرف اور ریاست کی طرف. بہت دیکھا ہے پاکستان میں، اور جو منطق ہوتا ہے ریزسٹنس کا اور رسپانس کا، وہ پاکستان نے بہت مرتبہ دیکھا ہے، 47 سے لے کے اب تک دیکھا ہے. 1993 میں جب نواز شریف صاحب کو غلام اسحاق خان صاحب نے نکالا تو ہم 3-4 لوگ تھے اس وقت جرنلسٹ. مشاہد حسین اس وقت جرنلسٹ تھے، ظفر عباس تھے، مائی سیلف. ہم لوگ اس ٹرین میں گئے تھے جس میں نواز شریف صاحب لاہور روانہ ہو رہے تھے، اور نہ وہ سوشل میڈیا تھا، نہ کچھ اتنا زیادہ طریقہ کار تھا کہ لوگوں کو موبلائز کرے. اب تو کہہ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ آ جائیں جی آ جائیں، پی ٹی آئی کہتی ہے. اس وقت کچھ نہیں تھا. نواز شریف صاحب جب ٹرین میں بیٹھے تھے کسی کو، شیخ رشید صاحب بھی اسی ڈبے میں تھے جس میں نواز شریف صاحب تھے، ہم اسی میں بیٹھے ہوئے تھے ڈبے میں. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کون آئے گا نہیں آئے گا. لوگ ہر اسٹیشن پہ، اٹ واز این امپرومپٹو تھنگ، ہر اسٹیشن پہ دنیا آئی تھی نواز شریف صاحب کے حامی بن کر کے، کیونکہ ان کو نکالا گیا تھا. پاکستان کا مزاج ہے، پاکستان کے لوگ سٹینڈ ود دی انڈر ڈاگ. جو ظلم اور زیادتی ہوتی اس سرزمین کے گٹھی میں، یہاں کے لوگوں کی گٹھی میں، سرزمین کی
ایک ایک قطرے میں شاید ولیوں کا، شاید بڑے بڑے جو پوئٹس ہیں، جو بڑے بڑے صوفی ہیں، ان کا خون ہے سرزمین میں، اور بہت سے در سے گزرے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کی برکت ہے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جس کے ساتھ انہیں لگے زیادتی ہوتی ہے۔ اب اس سے یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، کون ہے، کس طرح ہے، کون بے وقوف ہے۔ لوگ بے وقوف ہے جی، ادھر چل جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھ نہیں، بے سمجھی، بہت کچھ کہہ لیں، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے لوگ جب ہی واز ٹرنڈ آؤٹ بائی غلام اسحاق خان۔ عمران خان بھی اس کا، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے یہاں، جو ایک لوگوں کا ایک انسٹنکٹ ہے، اتھارٹی اور پاور جب ان کو لگے غلط استعمال ہو رہی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ود دی انڈر ڈاگ۔ تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب میجر ہوگا کتنے ووٹس ہیں کیا ہے جب الیکشنز ہوں گے، لیکن ابھی تو لگتا ہے، ظاہر ہے حکومت نہیں چاہتی الیکشن ہو۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا موڈ ہے، وہ جب عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں، جو ان کے سپورٹرز کہتے ہیں، وہ تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اب کیا موڈ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایبسلیوٹلی، رول آف لا ایبسلیوٹلی، سیاست کا جو ایک سائیکل چلا ہے وہ تو بڑا یعنی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ پاناما میں زیادتی ہوئی، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب حکومت میں آئے، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ تو جو جنرل باجوہ کر گئے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، بالکل یہ ان کا ایک رول ان کا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ اس رول میں جو تھا اس گیم کا حصہ پولیٹیشنز ہی بنے تھے نا، انہوں نے ان کو، ان کے پلانز کو سپورٹ کیا تھا۔ تو جو ان کی پارٹی بنے تھے ان کے ساتھ چلے تھے آگے، تو وہ دیٹ از another ایشو، another ڈبیٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت کو دیکھنا ہے۔ پی ڈی ایم نے آج میٹنگ کی، انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ لا انفورسمنٹ ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک کہا کہ قانون جو ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک کہا کہ آرمی چیف پہ جو اٹیک ہے وہ غلط ہے، ہم بھی بالکل کہتے ہیں غلط ہے۔ لیکن اگر، اور کل اب جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں یہ کہ جی کیا وہ کوئی، اچھا 2-3 دن سے ہم کیا سن رہے ہیں، 4 دن سے، کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، یہ RSS ہے پاکستان کی، یہ اس کو کل عدم کر دیں، یہ دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ اس کے ان کے جو لاہور میں سپورٹرز تھے وہ TTP سے تعلق ہے، یہ وہ۔ ابھی تک ہم نے جو دیکھا وہ ایک شخص ہے جو انہوں نے کہا جی جیل میں تھے، 4 سال انہوں نے جیل کاٹی جیل، تو پھر تو نکلیں باہر۔ اور آپ اپنی پارٹیز میں دیکھیں، یقینی طور پہ آپ کے پاس وہ لوگ ہیں کبھی نہ کبھی اگر قانون کے نفاذ میں جیل میں گئے تو پھر نکل بھی آئے ہیں، اور کوئی بنا ہے کسی تنظیم میں گئے ہیں شدت پسندی کے اس میں آ کے پھر نکلے باہر، تو ٹھیک ہے، یو ڈونٹ کنڈیم دا پرسن فار لائف۔ یہ نہیں ہمیں نظر آیا کہ کوئی جتھے کسی کالعدم تنظیم کے گھسے ہوئے ہیں TTP میں، دیر از نو ایویڈنس آف دیٹ۔ لیکن آپ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ کالعدم تنظیم اس کو قرار دیں۔ نہیں، جہاں جہاں یہ قانون انہوں نے توڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ سٹیپس لیں، لیکن کالعدم تنظیم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں لگتا کہ اس کا فائدہ ہوگا کسی صورت۔ تو یہ سوچ کا مقام ہے، سوچ بچار کرنے کا مقام ہے۔ کوئی کسی somebody has to broker peace between PTI اور حکومت۔ اب آرمی چیف کرتے ہیں یا چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں،
یہ بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے۔ امتیاز عالم ہیں، ایک جرنلسٹ، رائٹر، ایک انٹلیکچوئل ہیں، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا کہ سول سوسائٹی کے بہاف پہ بہت سی تنظیمیں ہیں اور بہت اشخاص ہیں اس میں، انہوں نے کہا کہ جی چلیے اب بیچ میں ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی تو پلیٹ فارم، کوئی فورم بنے جس پہ آ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا جائے اور آل پارٹیز کانفرنس ہو اور کوئی سلسلہ بنے تاکہ یہ سیز فائر ہو اس وقت دونوں سائڈز میں اور بات آگے بڑھے۔ الیکشنز بالکل ہونے چاہیے، ایبسلیوٹلی الیکشنز ہونے چاہیے، اور بڑی ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے۔ انہوں نے اصول پر چلتے رہے ہیں، جو بھی کچھ، اب پی ٹی آئی نے ان کو برا بھلا کہا ہے، اب تو تعریف کر رہے ہیں، تو آپ سے بڑی امید ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ بالکل آئین کے مطابق چلیں اور یہ ایک آپ اپنی طرف چلیے گا، اور یہ کوئی بروکر بھی کرے سیز فائر ان میں پارٹیز میں تاکہ یہ جنگ و جدل ختم ہو۔ آپ 5000 کیسز کر لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کتنی کیپیسٹی ہے اور فائدہ کیا اس کا؟ وی وانٹ دا سسٹم بیک آن ٹریک۔ آپ بات کریں، آپ بیٹھیں پی ٹی آئی کے ساتھ، الیکشنز اگر سب ایک وقت، کیا مانتے ہیں جولائی اگست میں ہو جائیں ایک وقت میں، آپ دیکھیں، آپ کم از کم کوئی بٹھائے تو ان کو سب ساتھ، یہ بڑا لازمی ہے۔ شاید خدا کرے یہ سول سوسائٹی کا فورم ہی کر سکے انیشیٹ، بار کو کہہ رہے ہیں کہ جو بار ہے وہ جمع کرے ان کو، وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرے، تو یہ بڑا لازمی ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ کوئی ڈر ہے، کوئی ناکی کی بات کر کے کسی کو ڈرا رہے ہیں، کسی کو پریشان کر رہے ہیں، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اتنے مہینوں سے پیچھے، اور بہتری کی طرف نہیں جا رہے، حالات بگڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی اسی زوم میں ہے، کوئی اس زوم میں ہے کہ جی ہم کوئی ایرانی ٹائپ انقلاب لا رہے ہیں، تو آپ کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ خون خرابہ جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ پتہ آپ کو کہ کیا ہوتا ہے انقلاب میں؟ آپ کو معلوم ہے ایران کی ریولیوشن کیا ہے؟ 20 برس وہ سوچ بچار ہوتی رہی، ریزسٹنس چلتی رہی، کہاں کہاں سوچ بچار جس میں گہرائی ہو، خیالات میں سنجیدگی ہو، اور کوئی ایک ڈسپلن طریقے سے، یہ تو کچھ نہیں ہے، دس از کیوس، دس از نو ریولیوشن۔ اور اسی طریقے سے جو حکومت ہے، ریاست ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے، جو فوج میں لیڈرشپ نہیں ہوتی، فوج کی کمانڈ ہوتی ہے، جو فوج کی ٹاپ کمانڈ ہے، اس نے ریئلائز کرنا ہے کہ یہ کس طرح ایک جیسے تماشا لگا رہا ہے، اس کو نکالو، اس کو لاؤ، اس کو نکالو، اس کو نہیں لگاؤ۔ بہت بڑا یہ ظلم ہوا ہے جو پچھلے برسوں میں ہوا ہے، اور غلط ہوا ہے، ایبسلیوٹلی غلط ہوا ہے۔ It has damaged the country and the state and the society. That must not continue. لیکن سیاستدانوں کو سب کو سمجھنا ہے کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنا بڑا رول ہے۔ تو اسٹیپ اپ ٹو یور رسپانسبلٹی عمران خان صاحب، یہ کافی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی کنوکشن، کمٹمنٹ ہے، بٹ یہ روٹ غلط ہے، اور حکومت کو اور پی ڈی ایم کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے کوئی عمران خان اور ان کے جو سپورٹرز ہیں دے ول بی آؤٹ، اور کوئی اس کا مطلب پی ڈی ایم کی جیت ہے پولیٹیکلی اور پارلیمنٹری پالیٹکس کے لیے، یہ غلط خیال ہے۔ سملرلی عمران خان صاحب یہ جو اگر اب سری لنکا سے اب اس پر پہنچ گئے ہیں، ریاست مدینہ سے اب کہہ رہے ہیں جی میں ایرانین ریولیوشن کر رہا ہوں، آپ بھی بہت غلط ہیں،
یہ حقائق سے بہت دور ہے، یہ خام خیالی ہے، اس سب کو بدلنا چاہیے۔ ہماری تو سے ناظرین اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔